جی السلام علیکم، میرا نام احمد رحمان خان ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ نے چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کر سکتے ہیں۔ جناب، اس وقت میں عباسی شہید اسپتال میں موجود ہوں۔ عباسی شہید اسپتال میں ان افراد کی میتیں لائی گئی ہیں جنہیں قصبہ کالونی میں فائرنگ کر کے قتل کیا گیا ہے۔ یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے جو اب سے تھوڑی دیر قبل اورنگی ٹاؤن قصبہ کالونی میں پیش آیا ہے، جہاں پر کچھ لوگ احتجاج کر رہے تھے، مظاہرہ کر رہے تھے ایک میت رکھ کے۔ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کس کی میت تھی اور وہ کیا چاہتے تھے۔ ایک میت کے ساتھ وہ احتجاج کر رہے تھے کہ موٹر سائیکل پر سوار نامعلوم ملزمان آئے ہیں جن کی جانب سے فائرنگ کی گئی ہے، جس میں 2 افراد جو ہیں وہ جاں بحق جبکہ ایک شخص جو ہے وہ زخمی ہوا ہے۔ اچھا جناب، ہوا یہ کہ گزشتہ روز اسی علاقے میں یہ کلیم کیا گیا عوام کی جانب سے کہ جی انہوں نے 2 ڈکیت پکڑ لیے اور ایک کو عوام نے تشدد کر کر کے وہیں ہلاک کر دیا، اور ایک جو ہے وہ شدید زخمی حالت میں وہاں پر پولیس پہنچی اور وہاں سے اس کو ریسکیو جو ہے وہ کر لیا گیا۔ عوام کے تشدد سے مرنے والے شخص کی شناخت جو ہے وہ بلال کے نام سے کی گئی، اور وہ بھی اسی علاقے کا جو ہے وہ رہائشی تھا۔ اس کے اہل خانہ کی جانب سے اور علاقہ مکین آج قصبہ کالونی پر جو ہے وہ احتجاج کر رہے تھے اس کی لاش کے ہمراہ، بلال کی لاش کے ہمراہ، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ کوئی ڈکیت نہیں ہے بلکہ یہ تو مدرسے کا طالب علم ہے۔ یہ احتجاج جو ہے وہ جاری تھا کہ اسی دوران وہاں پر کوئی نامعلوم ملزمان آئے ہیں جن کی جانب سے فائرنگ کی گئی ہے، جس کے نتیجے میں 2 افراد جاں بحق ہوئے، جس میں سے ایک کی شناخت جو ہے وہ 16 سالہ سلیمان کے نام سے کر لی گئی ہے۔ سلیمان جو ہے وہ صدر کے علاقے میں واقع ایک کپڑے کی دکان ہے جس میں ملازمت کیا کرتا تھا، 6 بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا، نوکری کر رہا تھا۔ آج اس نے جو ہے وہ چھٹی کی تھی اور چھٹی لینے کے بعد جو ہے وہ گھر پہ رکا تھا۔ جب احتجاج ہوتا اس نے دیکھا تو وہ اس احتجاج میں شریک ہو گیا، سڑک بلاک کر کے وہاں پر یہ بیٹھے تھے، لیکن پرامن احتجاج تھا کہ ابھی جو جاں بحق سلیمان ہے اس کے چچا سے ہم آپ کی بات کراتے ہیں۔ عصر کے نماز کے بعد ہم لوگ پرامن احتجاج کے لیے گئے قصبہ موڑ پہ، جو قصبہ کالونی ہے، مین جو سڑک ہے، ہم لوگوں نے پرامن احتجاج کیا وہاں پر۔ وہاں پھر ایس ایچ او صاحب آئے، انہوں نے ہمیں یہ یقین دہانی کرائی کہ یہ جو پسٹول تھا یہ مطلب ان کے ساتھ نہیں تھا، یہ ہم لوگوں نے تفتیش کیا ہے اور یہ بے گناہ ہے، اور انہوں نے جو ہے نا ایف آئی آر بھی درج کیا، مطلب وہ معلہ تھا جو بھی تھا ان کے اوپر۔ ہم لوگ مطلب ہمارا ان کے ساتھ مذاکرات ہوا، کامیاب ہوا۔ ہم لوگوں نے بولا صحیح ہے سر، ہم نے لاش اٹھا رہے اور جا رہے، بس دفنا رہے اس کو۔ تو اس کے بعد ہم لوگوں نے اپنا لاش اٹھایا اور اوپر کی طرف جا رہے تھے، وہاں سے پھر فائرنگ شروع۔ پھر اس میں میرا ایک یہ بھتیجا ہے وہ شہید ہو گیا، ایک ہمارے علاقے کا ایک بابا ہے وہ بھی شہید ہو گیا۔ تو یہ سلیمان کرتا کیا تھا آپ کا یہ بھتیجا؟ سلیمان صدر میں یہ کپڑے کا کام کرتا تھا سر، دکان۔ تو اس کے کتنے بھائی بہن ہیں؟ اس کے 2 بھائی ہیں چھوٹے اور 3 بہنیں ہیں، ایک اس سے بڑی ہے 2 چھوٹی ہے، اور بھائی بھی اس سے چھوٹے ہے۔ یہ بڑا بھائی تھا، یہ بھی تقریباً 16-17 سال کا بچہ ہے، اس کا بھی اتنا عمر نہیں ہے۔ تو ابھی آپ لوگوں کے کیا مذاکرات ہوئے ہیں پولیس سے؟ پولیس سے ہے ہمارا یہی مذاکرات ہوا ہے، پولیس نے بولا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے، اور انہوں نے نامعلوم افراد کے خلاف بھی فائر جو ہے نا درج کیا ہے۔ لیکن بہرحال میرا اپنے اداروں سے اور وزیر اعلیٰ صاحب سے یہ درخواست ہے، یہ گزارش ہے کہ جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے ان کو گرفتار کیا جائے، ان کے خلاف فوری ایکشن لیا جائے۔ وزیر اعظم صاحب سے بھی ہمارا یہ درخواست ہے کہ ان کے خلاف جلد از جلد ان ملزموں کو گرفتار کیا جائے۔ اگر پولیس اپنا کارروائی کرتی ٹائم پہ تو شام کو یہ واقعہ ہمیں نہیں دیکھنا پڑتا سر۔ پولیس نے اس میں سستی کی تو اس لیے ہمیں 2 جنازے اور ملے، اور پولیس بھی ادھر مطلب نیچے تھی جو یہ فائر مائر ہوا ہے۔ تو ہمارا اپنے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے یہ درخواست ہے، آئی جی صاحب سے، ڈی جی رینجرز صاحب سے، وزیر اعلیٰ صاحب سے، جو ہمارے قانون کے ادارے ہیں انٹیلیجنس کے، ان سے میرا یہ درخواست ہے کہ پورے ان کے خلاف جو ہے نا کارروائی کرے، تفتیش کرے۔ اور ابھی تدفین وغیرہ کہاں کریں گے سلیمان کی؟ سر ہم لوگ ابھی جائیں گے، اس کو لے کے جائیں گے، اور وہاں ہمارا قصبہ کالونی میں جو ہے نا ایک قبرستان ہے، وہ اس سے اس سائڈ کٹی پاڑی سے اس سائڈ ہے، تو ابھی بات کریں گے، بھائیوں سے بھی بات کریں گے، جو وہ بتائیں گے، پھر اس بڑے بھائی ہیں ہمارے، اس حساب سے پھر اس کو دفنائیں گے ٹائم جنازے کا۔ ہم لوگ قصبہ کالونی میں رہتے ہیں، مسلم آباد ہمارا علاقہ ہے، پھر آباد سے اس طرف، وہاں ہم لوگ رہتے ہیں۔ چلیں
جی آپ نے سلیمان کے چچا کی گفتگو سنی. اب آپ کو ایس ایس پی ویسٹ سے جو ہماری بات چیت ہوئی ہے عباسی شہید اسپتال میں ہی وہ لاشوں کا معائنہ بھی انہوں نے کیا تھا, اس کے علاوہ جو لوائقین ہیں ان سے بھی بات چیت کی تھی, تو اس کے بعد میڈیا سے جو گفتگو کی اس میں وہ بھی ہم آپ کو سنواتے ہیں کہ ایس ایس پی ویسٹ انویسٹیگیشن ہے عارف راؤ اسلم, ان کا کیا کہنا تھا. جب وہ جانے لگے تو پھر یہ ایک کچھ شرپسندوں نے بیچ میں کچھ جو ہے وہ پتھراؤ کیا. پتھراؤ کے بعد کچھ فائر بھی ہوئے, جس کی وجہ سے یہ 2 افراد جو ہے وہ اس کی زد میں آ کر ہلاک ہوئے, جن کی باڈیز یہاں پر لائی گئی ہیں اور ایک زخمی ہے. اس حوالے سے ابھی میری ورثاء سے بھی ملاقات ہو گئی ہے اور یہاں علاقے کے جو ان کے اپنے جو لوگ ہیں معتبر, ان سے بھی بات ہوئی ہے اور پولیس اس میں کارروائی کرنے میں بالکل کوئی دیر نہیں کرے گی. ابھی ہم نے اس علاقے کو بھی کمپلیٹلی کنٹرول کر لیا ہے, اس علاقے کو کارڈن بھی کر دیا ہے اور وہاں پر بھی ہم اپنا آپریشن سٹارٹ کریں گے. جیسے ہی یہاں سے ہمیں یہ کارروائی کمپلیٹ ہوگی, ہم وہاں ساتھ ساتھ پیرالل میں ایک آپریشن بھی ہوگا اور جس حساب سے یہ ایف آئی آر بنتی ہے قانون کے تقاضوں کے مطابق قانونی کارروائی ایف آئی آر بھی درج ہوگی اور ملزمان کو بالکل پکڑ کے ان کو کیفر کردار تک بھی پہنچا. عارف بھائی, یہ بھی معلومات ان کے لوائقین کی جانب سے دی گئی ہیں کہ جب یہ احتجاج ختم کرنے کے بعد واپس جب جا رہے تھے تو وہ جو حملہ آور تھے وہ اسی کسی ایک پوائنٹ کے اوپر موجود تھے اور انہوں نے باقاعدہ وہاں پر کہتے ہیں وکٹ لگائی تھی. یہ مختلف قسم کی رائے ہیں, ابھی یہ مختلف قسم کی اوپینینز ہیں جو ابھی آئی ہیں. اس میں سے کوئی بھی حتمی اوپینین نہیں ہے, یہ تمام انویسٹیگیشن کا حصہ بنائیں گے اور ڈیفینیٹلی جو ایکچوئل کلپریٹس ہیں ان کو سامنے لائیں گے اور ان کو بالکل قانون کے. اچھا, کل والے جو سر لوگ تھے جن کے بارے میں عوام نے یہ کہا کہ ڈکیت ہیں, وہ ڈکیت تھے عام آدمی تھے, ان کیا کے ہے بارے میں انیشلی کوئی کرمنل ریکارڈ سامنے نہیں آیا, اسی لیے ہم نے ایک ایف آئی آر درج کر کے اس پہ تفتیش کا آغاز کر دیا ہے. یہ دونوں کیسز اب چونکہ ریلیٹڈ ہو گئے, ان دونوں کی تفتیش بالکل جس طرح جو حقائق سامنے آئیں گے. ایک پسٹل وہاں سے برآمد ہوا تھا, لیکن وہ پسٹل جو تھا وہ عوام نے پیش کیا تھا اور وہاں پر جب قانون نافذ کرنے والے ادارے اور پولیس پہنچی تھی تو وہ پسٹل انویسٹیگیشن کے لیے ہم جو ہے بیسیکلی ڈی آئی جی سی آئی اے کی سربراہی میں ایک انویسٹیگیشن ٹیم کراچی پولیس چیف نے بنائی ہے, جس میں میں خود بھی ممبر ہوں اور ایس ایس پی سینٹرل بھی ہیں. انشاءاللہ تمام چیزیں میرٹ کے اوپر 100%. جی بالکل, ایس ایس پی ویسٹ کی آپ نے گفتگو بھی سنی. جو دوسرے شخص اس فائرنگ میں جامع ہوئے ہیں ان کی شناخت جو ہے وہ نور زمان کے نام سے ہوئی ہے. تقریباً ان کی 60+ جو ہے وہ عمر ہے. ابھی ان کی میت کو بھی جو ہے وہ عباسی شہید اسپتال سے یہاں سے لے کے جایا جا رہا ہے. ان کا ایک بھتیجا جو ہے وہ یہاں پر آیا تھا تاکہ میت جو ہے وہ وصول کر سکے. وہ جو ہماری پولیس افسران سے بات ہوئی ہے وہ آپ نے کچھ سنی بھی کہ جو گزشتہ روز واقعہ اورنگی ٹاؤن میں پیش آیا تھا جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ جی بلال نامی شخص جو ہے وہ ڈکیت ہے, تو پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تک جو شواہد ملے ہیں اس میں ان کا کوئی کرمنل ریکارڈ جو ہے وہ سامنے نہیں آیا ہے. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ابھی مزید اس واقعے کے حوالے سے تحقیقات کی جائیں گی. باقاعدہ مقدمہ بھی اس حوالے سے درج کر لیا گیا ہے اور اب قصبہ کالونی اورنگی ٹاؤن کے مختلف علاقوں میں پولیس کا کہنا ہے کہ رات گئے بھی آپریشن کیا جائے گا اور صبح بھی کچھ آپریشن جو ہے وہ کیے جائیں گے تاکہ جو ایسے عناصر ہیں جو ایک طرح سے لوگوں کو لڑوانے کی سازشیں کر رہے ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جا سکے. جی